بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خطرناک ڈاکو نے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ وہ رات کی تاریکی میں جیل کے اندر سرنگ بناتا اور صبح ہوتی تو سرنگ کے منہ پر اپنی ماں کی تصویر لگا لیتا۔ سب پولیس والے اور اس کے ساتھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، اور باتوں باتوں میں اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اس لیے اس کی تصویر کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک پولیس آفیسر نے سوچا کہ پھانسی سے قبل اس کی ماں سے ملاقات کرا لی جائے تاکہ اس کے دل کو سکون ملے۔ پھانسی سے ایک دن پہلے وہ اس ڈاکو کی ماں کو ملاقات کے لیے لے آئے۔ جب اس کی ماں ملاقات کرنے کے لیے لائی گئی تو وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ غسل خانے سے باہر نہ آیا تو پولیس آفیسر نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا کر پتہ کرو وہ کیوں نہیں آ رہا۔ سپاہی نے آواز دے کر غسل خانے پر دستک دی کہ باہر آ جاؤ، لیکن جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دروازے میں سے جان کر دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ ایک خطرناک ڈاکو کو پولیس نے بڑی مشکل سے گرفتار کیا۔ کبیر ڈاکو کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی، لیکن اگر کوئی اسے زندہ پکڑ کر لائے گا تب اس کو 30 لاکھ کا انعام دیا جانا تھا۔ کبیر ڈاکو کا اپنا ہی ایک خاص ساتھی پولیس کا انفارمر بن گیا، اور اس ڈیل کے ساتھ اس نے پولیس سے وعدہ کیا کہ میں کبیر ڈاکو کو آپ لوگوں کے حوالے کروں گا، مگر آپ میرے خلاف قانونی کارروائی نہیں کریں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے۔ پولیس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم تمہارے ساتھ نرمی ضرور کریں گے، مگر ہم اس بات کا وعدہ نہیں کر سکتے کہ تم قانون سے مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ گے۔ کبیر کا ساتھی پھر بھی اس پیشے کو چھوڑنا چاہتا تھا، اور ایک دفعہ اس نے پولیس کو انفارم کیا کہ آج رات ہم فلاں جگہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ اس نے ٹائم اور جگہ پولیس کو بتائی، اور اس کے بعد پولیس کبیر ڈاکو کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ 6 سال کی مسلسل محنت تھی، جس کے بعد وہ کبیر ڈاکو کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ کبیر ڈاکو کی گرفتاری کی خبریں پورے ملک میں پھیل چکی تھی، اور لوگوں کے مابین یہ اطمینان پایا جاتا تھا کہ وہ اب رات کے وقت کسی بھی سلسلے میں گھر سے باہر جا سکتے تھے۔ کبیر کے ہوتے ہوئے وہ ایسا بالکل نہیں کرتے تھے، اور اپنے دروازے شام ہوتے ہی بند کر دیتے۔ کبیر ڈاکو دیہاتی علاقوں کو ہی ٹارگٹ کرتا، ان کے زیورات، مال مویشی بندوق کی نوک پر لوٹ لیتا تھا۔ کبیر ڈاکو نے اپنے ساتھی جس کا نام شاہد تھا اس کو دھمکی دی کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے ساتھ جو کیا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور دھوکے کی سزا موت کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے، اب تم اپنی موت کا انتظار کرو۔ پولیس آفیسر نے کبیر کے منہ پر تپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اسے مار دو گے؟ پہلے یہاں سے نکل کر باہر تو جاؤ۔ ڈاکہ اور چوری کے علاوہ تم پر 8 لوگوں کے قتل کا الزام ہے، اور بعد ازاں یہ ثابت بھی ہوا کہ ان لوگوں کو تم نے ہی جان سے مارا تھا۔ پولیس آفیسر کی یہ بات سن کر کبیر خاموش ہو گیا، اور دل ہی دل میں منصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح یہاں سے فرار ہو سکے، کیونکہ اگر اب وہ جیل میں رہا تو پھانسی تو پکی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ کبیر ڈاکو نے جیل کے قیدیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور ان سے کہا، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ آزاد ہو جاؤ اور اس جیل سے فرار ہو سکو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ کس کی خواہش نہیں ہو سکتی، اس جیل کی قید ہمارے لیے کسی جہنم سے کم نہیں، جس میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل کے ساتھ کٹ رہا ہے۔ کبیر نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ ہے، اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو امید ہے کہ ہم اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
کبیر کے ساتھیوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک تو اس جیل پر پہرا بہت زیادہ ہے، دوسرا ہمارے پاس کچھ ایسی چیز نہیں کہ جس کی مدد سے ہم جیل سے فرار ہو پائیں۔ کبیر نے کہا ہمیں کچھ زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں، بس کچھ ایسے اوزار کی ضرورت ہے جس سے ہم کھدائی کر سکیں، اور وہ میرے پاس ہے۔ کبیر آدھی رات کے وقت جب سب سپاہی سو جاتے جیل کے اندر سے ایک سرنگ کھودنا شروع کرتا اور صبح اس سرنگ کے منہ پر اپنی ماں کی تصویر لگا لیتا۔ دن کے وقت وہ اس تصویر کو چومتا، پیار سے اس کی طرف دیکھتا تھا کہ ماں میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو تصویر کو دیکھ کر کہتا مجھے معاف کر دینا جو اس بڑھاپے میں تیرے کام نہ آ سکا۔ وہ تصویر سے ایسی باتیں کرتا کہ سننے والے کا دل پگھل جاتا۔ پولیس والے خود ایسی باتیں سن کر افسردہ ہو جاتے اور کچھ لمحوں کے لیے بھول جاتے کہ یہ ایک قاتل ہے جس نے ایک نہیں بلکہ 8 لوگوں کو مار دیا ہے۔ اس جرم میں اسے پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اور کچھ دنوں بعد اسے سزا دی جانی تھی۔ انسپکٹر صاحب کبیر کی اپنی ماں سے اس قدر محبت سے متاثر ہوا اور پھانسی سے قبل اس نے کبیر سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تجھے تمہاری ماں سے ملوا دیا جائے، تم پورا دن اپنی ماں کے ساتھ گزارو اور کھل کر اس سے باتیں کرو۔ کبیر نے انسپکٹر صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انسپکٹر صاحب کبیر کی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے کو کل سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اگر آج اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ کبیر کی ماں یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہی، کچھ سوچنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ انسپکٹر صاحب کے ساتھ جیل کی طرف چل پڑے۔ جب اس کی ماں جیل میں داخل ہوئی اور کبیر کو بتایا گیا کہ تمہاری ماں تجھ سے ملنے آ چکی ہے تو کبیر نے کہا کہ میں اس حال میں تو اپنی ماں سے بالکل نہیں مل سکتا، کیونکہ میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میرے کپڑے گندے ہیں، کافی دنوں سے میں نہایا نہیں، میں نہانا چاہتا ہوں اور کپڑے بدلنا چاہتا ہوں۔ کبیر کی اس خواہش پر عمل کیا گیا، اسے نہانے کے لیے صابن اور نئے کپڑے دیے گئے، جبکہ اس کی ماں اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کے لیے انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر ہو چکی تھی لیکن کبیر غسل خانے سے باہر نہ آیا۔ جب آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تب انسپکٹر نے اپنے کسی سپاہی سے کہا کہ غسل خانے کے دروازے پر دستک دو اور پوچھو کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہا۔ پولیس والے نے دروازے پر دستک دی اور آواز دی، مگر کبیر نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مسلسل کبیر کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو انہیں حادثہ ہوا کہ نہاتے میں اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہوگی یا پھر کبیر نے خودکشی کر لی ہے۔ جب انہوں نے غسل خانے کا دروازہ توڑا تو وہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ کبیر غسل خانے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ نہایا بھی نہیں تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ ماں ادھر باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم ادھر نہانے کے بہانے کیوں چھپے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کبیر نے کہا کہ میں اپنی ماں کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، نہ ہی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے کہہ دو کہ یہاں سے چلی جا۔ پھر جب سپاہی انسپکٹر کو بتانے کے لیے جانے لگا تو پتہ نہیں کبیر کے دماغ میں کیا آیا کہ اس نے پولیس والے کو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ نہیں، میں اپنی ماں سے ضرور ملوں گا۔ سپاہی حیران رہ گیا کہ اس کا دماغی توازن تو خراب نہیں ہو، کبھی کہتا ہے کہ میں ماں سے نہیں ملنا چاہتا اور کبھی ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیتا ہے۔ جب کبیر کو اس کی ماں کے سامنے لایا گیا تو اس نے ایسی حرکت کی کہ جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو زدکوب کرنا شروع کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس والوں نے لاٹھی کے زور پر اسے ماں سے الگ کیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو چکا ہو۔ انسپکٹر کبیر کے رویے پر بہت حیران ہوا۔ پہلے تو یہ جیل کے اندر اپنی ماں کی تصویر اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا، اسے دیکھ کر روتا، اور جب اس کی ماں اس کے سامنے آئی تو اس نے ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ انسپکٹر صاحب کبیر کے پاس آئے اور کہا
کہ بدبخت انسان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا پہلے تمہارے گناہ کم تھے جو ایک اور گناہ کو بھی تم نے اپنی قسمت میں شامل کر لیا؟ کبیر کہنے لگا کہ میں جس حالت میں آج ہوں، میری اس حالت کی ذمہ دار میری ماں ہی ہے۔ میں جب چوتھی کلاس میں تھا تب ایک دفعہ میری پینسل گم ہو گئی۔ میری ماں نے سزا کے طور پر مجھے بہت مارا اور اس کے علاوہ مجھے گالیاں بھی دی اور کہا کہ تم کم عقل ہو، جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں، اور جو برا وہ کہہ سکتی تھی مجھے کہا۔ اپنی ماں کی اس قدر سختی کے نتیجے میں میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اب خالی ہاتھ ماں کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ جب بھی میری قلم گم ہوتی تو بجائے ماں کو بتانے کے اور پیسے مانگنے کے، میں اپنے کلاس کے ساتھیوں سے قلم چرانے لگا۔ شروع میں چوری کرتے وقت گھبراتا، لیکن پھر میرا حوصلہ بلند ہوا۔ اب میں ان کی کاپیاں اور قلم کے علاوہ پاکٹ منی بھی چرانے لگا۔ ان کے لنچ باکسز سے کھانا کھا لیتا۔ غرض مجھے اب اس کام میں لذت محسوس ہونے لگی۔ اب میں اپنے کلاس تک محدود نہیں تھا، بلکہ باقی کلاسوں میں بھی چوری کرنے لگا۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے جاتے میں پرنسپل کے کمرے تک جا پہنچا۔ یہ سال عملی تجربہ کرنے کا سال تھا۔ میں نے نظری اور عملی دونوں طرح سے چوری کرنا سیکھ لیا تھا، اور پھر ایک معمولی چور سے پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ میری ماں نے ہی میری بنیاد ٹھیک سے رکھی ہے نہیں۔ شروع سے ہی غلط راستے پر تھا، اور غلط اور صحیح میرے ماں نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرا باپ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر چکا تھا۔ میری ماں ہی میرا سب کچھ تھا۔ افسوس کہ میری ماں میری صحیح پرورش نہ کر سکی۔ انسپکٹر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا کہ بدبخت، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لوگوں کی جان لینا بھی تمہاری ماں نے تجھے سکھایا تھا؟ یہ جو 8 قتل تم نے کیے ہیں، اس کے پیچھے بھی تمہاری ماں کا ہاتھ ہے؟ کم بخلی کی باتیں مت کرو، کبیر نے کہا۔ انسپکٹر صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں، اس میں بھی میری ماں کا ہی ہاتھ ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ 8 لوگوں کو تو میں نے ڈاکے کے دوران مارا تھا۔ ایک قتل اس سے پہلے بھی ہوا تھا مجھ سے۔ یہ میرا سب سے پہلا قتل تھا جو میں نے اپنے چچا زاد بھائی کا کیا تھا۔ بابا کی وفات کے بعد اماں نے چچا کے ساتھ زمینی تنازع شروع کر دیا۔ بچپن سے ہی میری ماں نے میرے دماغ میں میرے چچا کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا، اور مجھے یہ باور کراتے رہی کہ تمہارا چچا تمہارا دشمن ہے، تمہاری زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب میں بچپن میں چچا کے گھر جاتا اور چچا زاد بھائیوں کے ساتھ کھیلتا تو وہ مجھے مارتے اور کہتے کہ دشمن کے گھر کبھی نہیں جانا۔ جب میں بڑا ہوا تو ہمارے گاؤں کے پٹواری صاحب، جو کہ ایک نیک شخص تھے اور بزرگ بھی تھے، وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا ناراض مت ہو، لیکن تمہاری ماں نے تمہارے چچا پر جو الزامات لگائے ہیں یہ درست نہیں۔ میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہیں، اور اس ریکارڈ کی روشنی میں تمہارے چچا نے تمہاری باپ کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کیا۔ مگر میں اپنے چچا کی نفرت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے غلط صحیح کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اسی زمین کے تنازع پر اور ماں کے بار بار اکسانے پر میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو مار دیا، پھر قتل کے جرم میں قید ہو گیا، اور پھر پھانسی سے بچنے کے لیے اور صلح کرنے پر میں نے اپنی تمام جائیداد اور اپنے حصے کی زمین چچا کے نام کر دی۔ جیل سے باہر تو آ گیا، لیکن اب کوئی کام کرنے کو نہیں تھا۔ غلط دوستوں کی صحبت اختیار کر لی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ایک خطرناک ڈاکو کی صورت اختیار کر لی۔ انسپکٹر صاحب نے جب کبیر کی کہانی سنی تو اسے اپنی ماں یاد آ گئی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی بھی پنسل گم ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری پنسل کہاں ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ گم ہو گئی۔ ماں نے پوچھا تو آج تو نے کس سے لکھا؟ اس نے ماں کو بتایا کہ میں نے اپنے کلاس فیلو سے پنسل ادھار لے لی تھی اور پھر لکھ کر اسے واپس کر دی۔ ماں نے اس سے کہا کہ اچھا بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم نے دوست کو کچھ دیا؟ اس نے ماں کو جواب دیا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ والدہ نے اس سے کہا کہ اے میرے بچے،
اس نے بہت ساری نیکیوں کا تجھ سے سودا کیا، وہ آپ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ماں پھر میں کیا کرتا؟ ماں نے اس سے کہا کہ قریب میں تمہیں 2 قلم خرید کر دوں گی، ایک قلم سے آپ لکھیں گے جبکہ دوسری قلم کو ہم قلم الاحسانات کا نام دیں گے۔ ایسا میں اس لیے کروں گی کہ اگر تمہاری کلاس میں کوئی لڑکا قلم بھول جائے تو تم اسے دو گے، وہ اپنا کام لکھے گا اور کام مکمل کرنے کے بعد آپ ان سے یہ قلم واپس لے لیں گے۔ اس سوچ پر بچہ بہت خوش ہوا۔ پہلے تو پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، مگر اب دل لگا کر پڑھنے لگا۔ پوری کلاس کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ طالب علم اور استاد اس سے محبت کرنے لگے۔ کسی طالب علم کے پاس اگر قلم نہ ہوتی یا گم ہو جاتی تو اسے معلوم تھا کہ ہمیں کس سے قلم ملے گی، کون اس مشکل وقت میں ہماری مدد کرے گا، ہمارے کام آ سکے گا۔ انسپکٹر کو ماں کا پڑھایا ہوا سبق آج بھی یاد ہے۔ آج وہ جس مقام پر ہے صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہے۔ وہ انسپکٹر ہونے کے علاوہ شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر سینٹر کا انچارج بھی ہے۔ یہ بہت اعلیٰ سبق ہے تمام ماؤں کے لیے۔ ایک ماں ہی اپنے بیٹے کو بناتی ہے یا بگاڑتی ہے۔ ماں کی گود کو سب سے پہلے تربیت گاہ کا درجہ حاصل ہے۔ بچوں کو اچھی سوچ دینا نہ صرف ان کے دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ ان کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اس کے برعکس غلط تربیت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی تباہ کر لیتی ہے۔ اس لیے قوموں کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نوعمری کا زمانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ مثبت طرف کر دیتے ہیں یا دوسری صورت میں وہ گمراہی کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ کھانا بناتے ہوئے کچھ زیادہ ہی بنا لیا کرے کہ کسی اور کے گھر بھجوا دیں گے۔ کپڑے لیتے ہوئے کوئی اضافی جوڑا لے لے کہ کسی کو دے دیں گے۔ اپنے بچے کی فیس دیتے وقت کسی اور بچی کی فیس بھی دے دیا کرے جو کہ مستحق اور غریب ہو۔ بعض دفعہ آپ کا اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں سے ملتے وقت تھوڑا سا مسکرا لیا کریں۔ کیا آپ کی مسکراہٹ کسی دوسرے کے کام آ جائے گی اور اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اپنے لیے سادگی کیسے اپنا، اس میں بھی کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ کردر ہے۔ جب کسی دوسرے کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پہ لگانے کا شوق کم ہی ہو جاتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔